ابن ابی حاتم میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھائیں۔ ایک دن آپ مہمان کی جستجو میں نکلے لیکن کوئی نہ ملا۔ واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا، مکان کے حقیقی مالک نے۔ پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، میں ملک الموت ہوں، مجھے اللہ تعالی نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں اسے یہ بشارت سنا دوں کہ خدا نے اسے اپنا خلیل کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تو مجھے ضرور بتائیے کہ وہ بزرگ کون ہیں۔ خدا کی قسم، وہ زمین کے کسی دور کے گوشے میں بھی ہوں گے، میں ضرور جا کر ان سے ملاقات کروں گا، پھر اپنی باقی زندگی ان کے قدموں میں ہی گزار دوں گا۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت نے کہا، حضرت وہ شخص خود آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا سچ مچ میں ہی ہوں؟ فرشتے نے کہا، ہاں ہاں آپ ہی ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ کس بنا پر، کن امور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے؟ فرشتے نے فرمایا، اس لیے کہ تم ہر ایک کو دیتے رہتے ہو، مہمانوں کو کھلانا، اکرام کرنا، لوگوں کا خیال رکھنا، دینا دلانا، ہر ایک کو دیتے رہتے ہو اور کسی سے خود کچھ طلب نہیں کرتے۔ اور روایت میں ہے کہ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل خدا کے ممتاز اور مبارک لقب سے خدا نے ملقب کیا، تب سے ان کے دل میں اس قدر خوف خدا اور ہیبت رب سما گئی کہ ان کے دل کا اچھلنا دور سے اس طرح سنا جاتا تھا جس طرح فضا میں پرندہ کی آواز سنائی جاتی ہے۔ دور سے ابراہیم علیہ السلام کا دل اچھلتا تھا اور دور سے جو ہے لوگ سنتے تھے، جیسے ہنڈی میں کھانا پکتا ہے تو کیسے گڑگڑ کی آواز آتی ہے، تو ان کے دل سے آواز آتی تھی۔ قریب والے تو سنتے تھے، دور سے سنتے تھے لوگ۔ اس لیے میں آپ سے بھی اچھا اگلے حدیث اور سنیے، صحیح حدیث میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی وارد ہے کہ جس وقت خوف خدا آپ پر غالب آ جاتا تھا تو آپ کے رونے کی وجہ، آپ کی رونے کی آواز جسے آپ ضبط کرتے جاتے تھے، اس طرح دور و نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی جیسے کسی ہنڈیا کے اندر کھانا پکنے کی آواز کیسے آتی ہے، وہ آواز سنائی۔ یہ سبق دینے کا مطلب یہ ہے کہ مہمان نوازی بھی کیجیے، لوگوں کو کھلائیے بھی اور لوگوں کو دینے دلانے کا اہتمام بھی کیجیے، تو اللہ جل جلالہ عمن والہ کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال، اے بلال خرچ کر، عرش والے سے کمی کا ڈر مت کر، جتنا خرچ کرو گے اللہ دے گا، جتنا خرچ کرو گے اللہ دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔